8, 9, 10 ذوالحجہ جمعرات جمعہ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا رب سے جو مانگتا ہے شام ہونے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ 8، 9، 10 ذوالحجہ جمعرات جمعہ ہفتہ کے دن کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جسے پڑھنے والا رب سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اس بابرکت مہینے میں بھی آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی من چاہی حاجات بھی پوری نہ کروا سکے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اب بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، خدارا اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ آج ذوالحجہ کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج اسے پڑھ کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اس گھر میں موجود بچیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، کاروبار میں ترقی، خوشحالی، کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جو منہ سے نکالتا ہے میرا رب اسے قبول فرماتا ہے، میرا رب اسے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان والدین کے لیے ہے جو بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اور وجہ پریشانی صرف یہ کہ مال و اسباب نہیں ہے۔ آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جو گھر میں موجود ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار بند پڑا ہے، پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے بند کاروبار چل پڑے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بھی ایک بار پڑھ لے گا تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 100% گارنٹی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، یہ وظیفہ خوش قسمت انسان ہی پڑھے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ یہ دن جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتے ہیں، اس لیے آج کا یہ وظیفہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ پورے سال کے فیصلے کرے گا، آپ خوشحال رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ میں نے بھی پورا سال ان دنوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کیونکہ میں بھی تو رب کے پیارے حبیب کی امتی ہوں، میں بھی تو رزق اور دولت چاہتی ہوں، میں بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ آج اس وظیفے سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ جو کوئی سارا سال سکون پانا چاہتا ہے اور پھر وہ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لے، اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ خوشحالیاں لے کر آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذوالحجہ کی 8، 9، 10 تاریخ جمعرات جمعہ ہفتہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، کسی صورت اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ذوالحجہ کی 8، 9، 10 تاریخ جمعرات جمعہ ہفتہ کے دن جب آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود
صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، کوئی گھر چاہتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ اگر آپ نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ اگر آپ من پسند شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو شادی کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ چاہے آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام تو ناممکن ہے۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور مانگنا رب سے ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی مقصد میں کامیابی کا راز اللہ اور اللہ کے حبیب کے نزدیک استغفار ہے۔ بے شک اللہ کے حبیب کو استغفار یا توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ بار بار رب کریم کے سامنے توبہ کرتے، اقرار کرتے، پھر گناہوں کی معافی ہو جاتی اور اللہ راضی ہو جاتا۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے، اہل پیغمبر رسولوں نے بار بار توبہ کا ذکر کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی کامیابی کا راز توبہ سے شروع ہو کر توبہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ کو اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع مل رہا ہے۔ آج موقع ہے رب کریم کو منا لیں، رب کو راضی کر لیں۔ جب آپ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 313 بار پڑھنا ہے، لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اپنی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 313 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، رب راضی ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا دوسرا وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے رزق عطا کرنے والی ذات۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج رب کریم سے توبہ کے بعد، رب کو منانے کے بعد، ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، میرا رب فرماتا ہے تو ان مبارک دنوں میں یا رزاق یا وہاب پڑھ کر مجھ سے سجدے کی حالت میں مانگ کر تو دیکھ، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تیری ہر دعا، تیری ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاق یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ یا رزاق یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین کیجیے گا، اللہ کریم یا رزاق یا وہاب پڑھنے والے پر رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخری نمبر پر جس سورت کو پڑھنا ہے، یہ سورت بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف سورہ اخلاص سے کروایا۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سورت کو 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 20 پاروں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح سے جو بندہ 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 15 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو مکمل 5 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے اور آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بہت ٹھاٹھ اٹھتی تھی، جن کی بڑی شان و شوکت ہوتی تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے۔ وہ بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں، ہم میں سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، صرف رہ جانی ہے تو اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، قبولیت والی راتیں ہیں۔ ان گھڑیوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا ہر کام بن جائے گا۔ اب فوری طور پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے، یا نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔